میرے ابا کی نانی تھی، ہمیں یاد ہے ہم اس سے پوچھا کرتے تھے اور وہ سنایا کرتے تھے کہ 6 مہینے تک ہم اناج کی خوشبو نہیں سونکھ سکتے تھے، جو کچھ ہوتا تھا اٹھا کے لے جاتے تھے۔ اب ہم ڈیرہ غازی خان جا رہے ہیں۔ بھکر سے یہ ٹرین صبح تڑکے روانہ ہوئی ہے اور اب کروڑ سے گزر کر یہ لیا کی طرف جا رہی ہے۔ راستے میں جگہ جگہ گاؤں آ رہے ہیں، صاف ستھرے گاؤں، ان کی لپی پتی دیواریں، ان میں لوگ بھی ویسے ہی جن پر صبح کا نکھار۔ بچے سڑکوں کے کنارے کھڑے ہیں اسکول جانے کے لیے، شاید گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی نیلی قمیصیں پہنے لال دوپٹے اوڑھے اسکول جا رہی ہیں۔ یہ سب پڑھ لکھ جائیں گے تو کتنا اچھا ہوگا۔ ان پڑھ اب شاید گاؤں کے کتے ہیں جو ہماری ٹرین کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں بھونکتے ہوئے، خدا جانے کیوں۔ لیجئے اب راستے میں باغات آ گئے ہیں جن میں پھل لگے ہیں، اور یہ کوئلے کی بھٹیاں ہیں جن سے صبح کی پیلی دھوپ میں ہلکا ہلکا دھواں اٹھ رہا ہے۔ قریب ہی لکڑی کے ڈھیر ہیں جنہیں جلا کر کوئلہ بنایا جا رہا ہے، اور کوئلے کے ڈھیر بھی ہیں۔ جب میں بھکر سے اس ٹرین میں سوار ہوا تو اس کے کنڈکٹر گارڈ آ گئے۔ فرض کیجئے ان کا نام ہدایت اللہ تھا۔ صبح ناشتہ نہیں مل سکا تھا مجھے، میں بھوکا تھا۔ وہ میرے لیے پوری حلوہ لے آئے اور اپنی چائے میں بھی ساجھا کرنا چاہتے تھے، مگر دوسری پیالی نہیں تھی۔ برابر کے ڈبے سے کسی مسافر کی پیالی لے آئے۔ ہم دونوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ہدایت اللہ صاحب بتاتے رہے کہ ریلوے کی ملازمت میں ان کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑے، کس طرح 13 سال تک وہ مال گاڑیوں کے کنڈکٹر گارڈ رہے، کس طرح مال گاڑی کے بریک میں وہ اکیلے سفر کیا کرتے تھے۔ گارڈ کا وہ چھوٹا سا بریک ہوتا تھا اور ساتھ اگر کچھ ہوتا تھا تو اسی مال گاڑی کے 72 ڈبے، اور بس۔ اس بریک میں نہ پانی، نہ بجلی، نہ کھانا، نہ ملازم، نہ کوئی ساتھی۔ راستے میں کبھی ڈاکو ستاتے تھے، کبھی چور، اور کبھی پولیس والے سامان چھین لیتے تھے۔ اس طرح کی زندگی تھی۔ 13 سال کی مشقت کے بعد وہ پیسنجر گاڑیوں کے گارڈ بنائے گئے جو چلتی کم اور رکتی زیادہ تھیں۔ آخر خدا خدا کر کے وہ ایکسپریس ٹرین کے گارڈ بنائے گئے ہیں، اور بس اس کے بعد ترقی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہدایت اللہ صاحب نے خوف کے مارے اپنی گفتگو ریکارڈ کرانے سے انکار کر دیا، اور کچھ دیر بعد اس گاڑی کے ٹی ٹی صاحب بھی آ گئے مجھ سے ملنے۔ فرض کیجئے ان کا نام محمد انوار ہے۔ وہ بھی اپنے دکھ دیر تک بتاتے رہے۔ ان کا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ پہلے ریلوے کے ملازموں کے بیٹوں کو ریلوے ہی میں ملازمت مل جایا کرتی تھی، مگر اب ملازم زیادہ ہیں، ان کے بیٹے بھی زیادہ ہیں، اس لیے کوئی ضمانت نہیں ہے نوکری کی۔ محمد انوار صاحب بتا رہے تھے کہ اگر اپنے لڑکے کو ریلوے میں ملازم رکھوانا ہو تو اب رشوت دینی پڑتی ہے۔ کہنے لگے کہ پہلے تو اس رشوت کی رقم مقرر تھی، مگر اب بولیاں لگتی ہیں، 10,000، 15,000، 20,000، تب کہیں ملازمت ملتی ہے۔ لہٰذا محمد انوار اب اپنے بیٹے کو ٹیچر بنوا رہے ہیں۔ ریلوے میں اس کے روزگار کا کوئی امکان نہیں۔ ہماری گاڑی اب لیا سے گزر کر آگے بڑھائی ہے۔ یہاں اونچی اونچی گھاس لگی ہے، دور دور تک کھیت ہیں۔ ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ایک سڑک ہے جس کی دوسری جانب دریا ہے۔ سڑک پر فلائنگ کوچ دوڑی چلی جا رہی ہے۔ فلائنگ کوچ اور سوزوکی گاڑیاں آج کی اقتصادی زندگی میں بہت اندر تک چلی آئی ہیں، بہت اہمیت حاصل کر گئی ہیں۔ دور دور تک یہاں کھیت ہیں، اب درخت بھی ہیں۔ اس سے پہلے تا حد نگاہ کھیت ہی کھیت تھے۔ میرے داہنے ہاتھ پر دریائے سندھ جس کے پچھواڑے کوہ سلیمان کا سلسلہ چلا جا رہا ہے، اب بلوچستان کی سرزمین، اور میرے بائیں ہاتھ پر تھل کا ریگستان ہے، پنجاب کا تھل، لیکن یہ ویسا خشک ریت اڑاتا ہوا ریگستان نہیں جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں ہریالی ہے، کھیت ہیں، باغ اور درخت ہیں، گرد کم ہے، اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گاؤں ہیں۔
کہیں کہیں کوئی علاقہ، کہیں بھی کوئی علاقہ ویران نہیں ہے۔ اور یہ جمن شاہ کا اسٹیشن گزر گیا۔ اس کی پیشانی پر اردو اور انگریزی میں جمن شاہ لکھا ہے۔ ان کے نیچے پرانے حرف نظر آ رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ہندی میں بھی جمن شاہ لکھا ہوگا۔ اور یہ مائکرو ویو کا بہت بڑا اسٹیشن ہے۔ اس کے ٹاور کے نیچے ایک اسکول ہے اور سارے بچے باہر صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ میں بیٹھے پڑھ رہے ہیں۔ اندر جماعتوں میں شدید سردی ہوگی۔ یہاں جمن شاہ میں بھی کھیت ہیں جن کی میڑھیں بن رہی ہیں، زمین ہموار کی جا رہی ہے اور غالباً اگلی فصل بونے کی تیاری ہے۔ اب ریت کے ٹیلے آ گئے ہیں لیکن ان پر اونچی گھاس لگی ہے جس سے یہ ریت اڑتی نہیں، مگر جیسے ہماری گاڑی آگے بڑھ رہی ہے ہوا میں یہ ریت بڑھتی جا رہی ہے۔ دریا شاید دور ہو گیا ہے۔ اب یہ ٹرین دائرہ دین پناہ سے ہوتی ہوئی کوٹ ادو پہنچے گی، وہاں سے اس کا رخ بدلے گا اور یہ لوٹ کر دریا پار کرے گی اور دریا کے دائیں کنارے پر چلتی ہوئی ڈیرہ غازی خان پہنچے گی۔ اسی ڈیرہ غازی خان جسے 80 سال پہلے دریا بہا لے گیا تو لوگوں نے 10-12 میل پرے ہٹ کر نیا شہر بسایا ہے۔ دیکھیں گے اس سرزمین کو اور حال جانیں گے اس میں بسنے والوں کا۔ رضا علی آبدی کا سلام قبول کیجیے۔ وہاں بہت اوپر ہمالیہ کے پچھواڑے لداخ سے چل کر دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا میں اب ڈیرہ غازی خان پہنچ گیا ہوں، مگر بہت تاخیر سے پہنچا ہوں۔ مجھ سے پہلے بے شمار قافلے، کاروان، لشکر، سپہ سالار، جرنیل اور فاتحین یہاں پہنچ چکے تھے اور ڈیرہ غازی خان کی سرزمین کے سادہ ورق پر اپنے اپنے نشان چھوڑ چکے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ زمانے کی تند ہوائیں اور برساتوں کی تیز رو رود کوہیاں وہ سارے نشان بہا کر لے گئیں۔ اس خطے کی تاریخ محفوظ نہ ہو سکی اور نہ شاید ہو سکے گی، کیونکہ آج بھی ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان کے میدانوں میں کتنے ہی عظیم قلعوں، محلوں اور شہروں کے کھنڈر ویران پڑے ہیں، اور ان میں یا تو سائیں سائیں کرتی ہوئی ہواؤں کا گزر ہوتا ہے، یا سال کے سال بہنے والے برساتی پانی کے ریلوں کا، یا پرانے وقتوں کے مجسمے، برتن، موتی اور زیور تلاش کرنے والوں کا۔ تاریخ داں ادھر بہت کم آتے ہیں۔ محکمہ آثار قدیمہ والوں کو شاید کوہ سلیمان کے دامن میں بکھری ہوئی تاریخ کی ان نشانیوں کی خبر بھی نہیں۔ آئیے آج ڈیرہ غازی خان کی تاریخ کی بات کریں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں شہر کے ایک بزرگ صحافی سردار محمود خان بزدار صاحب سے، جو پچھلے 30 برسوں سے ڈیرہ غازی خان سے ہفت روزہ بلال شائع کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ قدیم تاریخ میں اس علاقے کے واقعات ملتے ہیں یا نہیں۔ تاریخ میں جو کچھ واقعہ آتا ہے سکندر کے حملے کے وقت آتا ہے کہ سکندر جب حملہ آور ہوا ہے اور واپس جا رہا تھا تو ہڑند کے قلعے پر آیا، اور ہڑند اس وقت نوشابہ دارا کی بیٹی کی جاگیر میں تھا، یہیں رہتی تھی، یہیں اس کی شادی ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس علاقے پر یونانیوں کی اور پھر ہندوؤں کی حکومت رہی۔ یونانی دور کے آثار تو نہیں ملتے، مگر ہندو دور کے نوادرات اب تک میدانوں میں بکھرے پڑے ہیں۔ تو ہندوؤں کے زمانے میں ایک دلو رائے مشہور راجہ گزرا ہے، اور اس کے شہر کے کھنڈرات اب کھنڈرات کی صورت میں ہیں۔ پتہ نہیں زلزلے نے تباہ کیا یا دریائے سندھ کے پانی نے اسے تباہ کیا یا روز کوہیوں نے، بہر صورت وہ شہر تباہ ہو گیا، لیکن اب تک وہاں سے نوادرات مل رہے ہیں۔ گندم، چاول، اس کے دانے صحیح صورت میں، اور پھر بعض قیمتی اشیاء مثلاً زیورات اور یہ مٹی کے برتن وغیرہ، یہ چیزیں وہاں سے برآمد ہوتی رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ نوادرات بہاولپور کے عجائب گھر میں محفوظ ہیں۔ دلو رائے کے بعد یہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی۔
یہ وہ زمانہ تھا جب عربوں نے یہاں پہنچنا شروع کیا، اور یہ بات محمد بن قاسم سے بھی پہلے کی ہے۔ ہاں، محمد بن قاسم سے قبل یہاں پر عربوں نے بنو جب فتح کیا تو اس وقت یہ علاقہ بھی انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ یہاں پر ایک ندی کہا ہے، اس کے درے پر 7 قبریں ہیں، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ صحابہ کی قبریں ہیں۔ محمد بن قاسم کے بعد یہاں اسلامی مملکت قائم ہوئی، اور صدیوں بعد بلوچ قبیلے پہنچنا شروع ہوئے۔ انتظام کی روح سے یہ علاقہ پنجاب میں صحیح، مگر تاریخ کے اعتبار سے اس پر بلوچوں کی بہت گہری چھاپ ہے۔ محمود خان صاحب، جن کا تعلق بزدار قبیلے سے ہے، بتا رہے تھے 15ویں صدی عیسوی میں یہاں پر بلوچ قبائل آنے شروع ہو گئے، تو ان میں ایک قبیلہ میرانی قبیلہ تھا۔ نواب احمد یار خان خان قلات کہتے ہیں کہ وہ میرانی دراصل میرواڑی قبیلہ تھا۔ میرواڑی قبیلہ کی شاخ اب بھی بلوچستان میں ہے، اور خود خان قلات بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، میرواڑی قبیلہ سے۔ تو ان کی حکومت 15ویں صدی سے لے کے 18ویں صدی تک قائم رہی۔ 14 حکمران ہوئے ان کے، غازی خان اور حاجی خان باری باری سے ان کے نام آتے رہے۔ آخری حکمران کو اس زمانے کے ان کا ایک وزیر تھا، وہ بچہ تھا کم سن، تو اس کے ایک وزیر محمود خان گجر نے غداری کر کے کلہوڑوں کو سندھ سے یہاں بلوا لیا اور اس کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس بیچارے بچے کو وہ لے گیا حیدرآباد، اس کی قبر بھی وہیں حیدرآباد میں ہے۔ عجیب تاریخ ہے اس علاقے کی، اس میں غداری کی داستانیں بھی ملتی ہیں، اور اس میں وطن پرستی اور قوم پرستی کے قصے بھی بھرے پڑے ہیں۔ ہاں، تو ڈیرہ غازی خان پر کلہوڑوں کا قبضہ رہا، پھر خان قلات کا قبضہ رہا۔ ان کے گورنر نے یہ علاقہ حاکم بہاولپور کو بیچ دیا، ان سے یہ علاقہ سکھوں نے چھینا، مگر بعد میں نواب بہاولپور کو اجارے پر دے دیا، مطلب یہ کہ کھاؤ کماؤ مگر اس میں سے ہمارا حصہ ہمیں دیتے رہو۔ بعد میں بہاولپور والوں نے یہ علاقہ سکھوں کو دے کر ان سے بہاول نگر کا علاقہ لے لیا۔ سکھ حکمرانی کرنے آئے تو بلوچوں نے تلواریں سونت لیں، اور کھوسا قبیلے نے یہ علاقہ سکھوں سے چھین لیا۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، مگر انہوں نے یہ سرزمین انگریزوں کے حوالے کر دی۔ انگریزوں کو کسی جنگ کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑی، مگر بلوچوں نے پھر آزادی کی تحریکیں چلائیں، پھر حملے کیے، پھر غداریاں ہوئیں، اور پھر بہادر مارے گئے۔ بڑی مشکل سے صلح ہوئی۔ اس کے بعد کا حال محمود خان صاحب یوں سناتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اسرا کی جنگ تو ختم ہو گئی، پھر یہاں کے لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ عدم تعاون کی تحریک چلائی۔ اس عدم تعاون کی تحریک کا لیڈر سردار محمد اسلم خان، سوکٹ کا رہنے والا مرغانی قوم کا بلوچ تھا۔ اس نے 1908 میں یہ تحریک شروع کی، 1914 تک وہ تحریک یہ چلتی رہی۔ 1915 میں اسے انہوں نے انگریزوں نے جلا وطن کر کے نکال دیا یہاں سے، اور وہ افغانستان جا کے رہا، فوج بھی وہیں ہوا۔ یہ وہ دور تھا جب گاندھی جی یا ہندوستان میں ابھی تک ترک موالات کی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس سے قبل ہی یہ سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ سردار محمد اسلم خان کو اب دنیا بھول بھال گئی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ اس نے غریبوں کی اقتصادی حالت بہتر بنانے کے لیے ایک تحریک چلائی تھی۔ میں نے محمود خان صاحب سے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، سردار محمد اسلم خان نے ایک بینک کیمپ کیا تھا، اس میں پیسہ وغیرہ نہیں ہوتا تھا، اس میں اناج، بھوسا اور اس قسم کی زرعی ضروریات کی چیزیں رکھی جاتی تھیں۔ وہ جن کے پاس فالتو ہوتی تھی ان سے لے کے اور ان کا اندراج رجسٹر پہ کر دیا جاتا تھا، اور جن کو وہ ضرورت ہوتی تھی ضرورت مندوں کو دے دیا جاتا تھا، اور فصل کے موقع پر ان سے واپس لے لیا جاتا تھا۔ یہ تحریک بھی سردار محمد اسلم خان نے چلائی تھی۔ اس زمانے میں یہ زمینیں اپنے غریب باشندوں کو اناج اور بھوسے کے سوا کچھ نہ دیتی تھیں۔ آج یہی زمینیں یہاں کے باشندوں کے لیے معدنیات کے خزانے اگلنے کو بے چین ہیں، مگر انسان کی بے حسی نے زمین کی بے چینی پر غلبہ پا لیا ہے۔ جپسم، یورینیم، لوہے، گندھک اور کوئلے کی دبیس تہیں دفن ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں دن کا اجالا دکھائے۔ بس ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے۔ کراچی میں جب سٹیل مل لگ رہی تھی تو اس سے قبل ایک صاحب یہاں پہ جیالوجسٹ آئے تھے، فاروقی صاحب۔
انہوں نے کوئلہ تلاش کرتے کرتے ان کو لوہا مل گیا. اس لوہے کو انہوں نے ایکسپلور کر کے اور اس کے کچھ نمونے جہاں پر پنجاب یونیورسٹی سے بھی کرائے انالیسز ان کی، اور جرمنی بھیجا انہوں نے. جرمنی سے ایک کار بن کے آ گئی تھی اس لوہے کی، لیکن ہماری اسٹیل مل والوں نے اس لوہے کو استعمال کرنے کی بجائے امپورٹڈ آئرن اور پر وہ مل چلا رہے ہیں. کوک بھی امپورٹ کرتے ہیں اور لوہا بھی امپورٹ کرتے ہیں. مقامی باشندے پورے وثوق سے کہتے ہیں کہ ڈیرہ غازی خان کے آئرن اور میں 32 سے 47% تک اور کہیں کہیں تو 50 سے 60% تک لوہا موجود ہے. لیکن سرکاری ریکارڈ میں ایک اور واقعہ محفوظ ہے. آج کی یہ آخری بات بھی سردار محمود خان بزدار صاحب کی زبانی سنیے. جی 1966 میں ہمارے علاقے کے ایک ممبر اسمبلی تھے سردار منظور احمد خان کیسرانی. تو انہوں نے سوال پیش کیا تھا کہ ڈیرہ غازی خان میں معدنیات کی تلاش کے لیے کیا کام ہو رہا ہے. اس کا جواب ان کو اسمبلی کے فلور پر یہ دیا گیا کہ ڈیرہ غازی خان میں معدنیات ہیں ہی نہیں. یہ علاقہ حکومت کی بے پرواہی اور بے اتفاقی کا نشان ہے، ورنہ بہت بڑی پوٹینشیلٹیز ہیں. اگر ان کو استعمال کیا جائے تو یہ پاکستان کے لیے بہت قیمتی اثاثہ ہوگا.